کبھی سوچا ہے کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں لیکن پیسہ ہمارے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلتا جا رہا ہے۔ پیٹرول مہنگا، گروسری کا بل ڈبل اور بچت کا پلان تو صرف ایک خواب ہی بن گیا ہے۔ اگر آپ بھی میری طرح مڈل کلاس ہیں تو یہ کہانی آپ کی بھی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کہانی کے پیچھے اصل ویلن کون ہے۔ آج کے زمانے میں مڈل کلاس ہونا ایک ایسی سٹرگل بن گیا ہے جو نہ تو ختم ہوتی ہے اور نہ ہی سمجھ آتی ہے، اور اس کا شکار صرف آپ نہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں لگ بھگ 35 سے 40% حصہ مڈل کلاس ہے، اور انفلیشن کے باوجود بھی ہمارے پاس کچھ چھپے ہوئے ریزنز ہیں جو مڈل کلاس کو اور نیچے دھکیل رہے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دالیں، چینی، سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ابھی سب سے پہلا اور آبویس سا ریزن ہے مہنگائی۔ ایک مڈل کلاس فیملی کا منتھلی بجٹ صرف کھانے پہ 60 سے 70% تک خرچ ہو جاتا ہے۔ صرف ایک سال میں دال، چینی اور روٹی کے ریٹس ڈبل ہو چکے ہیں۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹس کے مطابق 2023 میں کنزیومر پرائز انفلیشن 38% تک گیا تھا، جو کہ ایشیا میں سب سے ہائیسٹ تھا۔ لیکن اگر مہنگائی ہر جگہ ہے تو ہمارے یہاں ایکسٹریم کیوں؟ ایک ایگزامپل لیتے ہیں انڈیا کی۔ کیا وہاں بھی انفلیشن ہے؟ اور وہاں انفلیشن کا ریٹ 6 سے 7% تک ہے، بٹ وہ رکا رہتا ہے، اور وہاں مڈل کلاس کی بائنگ پاور کمپیریٹیولی بیٹر ہے۔ پر ایسا کیوں؟ کیونکہ وہاں اکنامک پالیسیز اور لوکل پروڈکشن پہ کام ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں صرف ٹیکسز اور امپورٹ پر گزارا ہے۔ Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif has announced a special tax on the super rich. تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسز میں نان سٹاپ اضافہ جاری ہے۔ 8:15 بجے میں نے شاپ کھولی تھی، آج بند کر گئے ہوں۔ ابھی میں 1 روپیہ کی جو ہے نا میں نے سیل نہیں کی۔ یقین مانیں گے گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سوچئے جو بندہ آلریڈی سٹرگل کر رہا ہے اس پہ انڈائریکٹ ٹیکسز کا بوجھ کتنا اثر کرے گا۔ بھائی پاکستان میں مڈل کلاس کا انڈائریکٹ ٹیکسز کا شکار ہونا ایک اوپن سیکریٹ ہے۔ فار ایگزامپل جب پیٹرول کے پرائز ہائی ہوتے ہیں تو صرف آپ کے ٹریول کا خرچہ ہی نہیں بڑھتا، بلکہ ٹرانسپورٹ سے جڑی ہر چیز، ملک، بریڈ، فوڈ وغیرہ وغیرہ سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، IMF کے ڈیٹا کے مطابق پاکستان اکانومی کا 65% حصہ ٹیکس ریونیو اور انڈائریکٹ ٹیکسز سے آتا ہے، جو کہ ڈائریکٹلی مڈل کلاس اور لوور کلاس کو ہٹ کرتا ہے۔ اب میں پڑوسی ملک کی تعریف نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی اگزامپل لیتے ہیں کہ وہاں بھی پیٹرول پر ٹیکسز ہیں، لیکن سٹیٹ وائز سبسڈی ہے اور پرائز کنٹرول میکنزم، اور ہمارے ہاں جب پیٹرول کا ریٹ گرتا ہے تو بھی پبلک کو فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ٹیکس بڑھا دیے ہیں۔ اگر کوئی مڈل کلاس پرسن اپنی لائف کو بیٹر کرنا چاہتا بھی ہے تو وہ کیا کرے؟ باہر مارکیٹ جاب میں نوکریاں لمیٹڈ ہیں، فری لانسنگ اور انٹرپرینیورشپ کے لیے ٹریننگ کافی نہیں ہے، اور ایجوکیشن وہاں بھی ایکسپینسز اور پرائیویٹ سکولز مافیا مڈل کلاس پیرنٹس کے خواب توڑ دیتا ہے۔ 2023 کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سروے کے مطابق پاکستان میں ہائر ایجوکیشن ایکسس 12% یوتھ تک ہے، اور اس میں بھی میجورٹی صرف اپر کلاس ہے۔ تو جو بندہ سٹرگل کر رہا ہے وہ اپنی فیملی کے لیے بیٹر فیوچر کیسے کریٹ کرے؟ تو سوال یہ ہے کہ اس پرابلم کا سولوشن کیا ہے، اور اس سولوشن کے لیے ہمیں بلیم گیم سے باہر نکل کر کچھ باہر سوچنا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ہمیں اپنے فائنینشیل ہیبٹس کو بیٹر کرنا ہوگا۔ سیونگ اور انویسٹمنٹ کہاں اور کیسے کی جائے اس کی ایجوکیشن ہمیں لازمی ہونی چاہیے۔ دوسری چیز سکلز اور فری لانسنگ۔ آج کا زمانہ بھائی ٹریڈیشنل نوکریوں کا نہیں رہا۔ اگر آپ کوئی بھی فری لانسنگ ویب سائٹس یا کوئی بھی سکل سیکھ لیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو گلوبل مارکیٹ میں ایکسپوز کر سکتے ہیں۔ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی فری لانسنگ کمیونٹی دنیا میں 4th لارجسٹ ہے، اور اگر ہم اس میں زیادہ لوگوں کو ٹرین کریں تو ہم اس مڈل کلاس کو نئی زندگی دے سکتے ہیں، اور ایسا کافی لوگ کر بھی رہے ہیں، بٹ اس کی اور زیادہ ضرورت ہے۔ اور یہ وہی چیز ہے جو کہ انڈیا اور بنگلہ دیش نے اگریسولی اڈاپٹ کیا ہے، اور آج ان کے فری لانسر دنیا میں ٹاپ ارنرز ہیں۔ اور تیسری چیز، ایز اے کمیونٹی ہمیں لیڈر سے پالیسیز کی ڈیمانڈ کرنی ہوگی جو کہ مڈل کلاس کو پروٹیکٹ کریں، جیسا کہ پیٹرول پر ٹیکسز ہیں اس کو کم کریں، اور سبسڈائز ایجوکیشن اور ہیلتھ سروسز کو پروموٹ کریں۔ آئی نو مڈل کلاس کی زندگی آسان نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہیلپ لیس ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بارش کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ اپنا چھاتا ہی اپنے ساتھ لے کر نکلو۔ ہمیں اپنے چوائسز اور اویئرنیس کے تھرو اپنی سٹرگل کو ریڈیوس کرنا ہے۔ یاد رکھیں جب ایک کمیونٹی مل کر اپنے پرابلمز کو سالو کرنا چاہتی ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ تو ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک آپ کمنٹ میں اپنی سٹوری شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔